محترم یہاں جو آج اللہ کے ایک نیک بندے کو یاد کرنے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، پیر خادم بادشاہ کا ختم رکھا، اس کے سلسلے میں جو دوست احباب میرے بزرگ تشریف لائے، قبلہ حافظ صاحب تشریف لائے، دیگر صاحبزادگان تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، آپ دوست جو میرے پیر بھائی تشریف لائے۔ میں اس دن بھی ایک بات کہی تھی، ابھی پھر کہتا ہوں، درویشی نظام میں، طریقت میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو دھوپ میں بیٹھا ہو، جو پیچھے بیٹھا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا، یہ مت سمجھا کریں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ زیادہ قریب ہے، نہیں، یہ طریقت کا نظام بڑا مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گیٹ سے باہر کھڑا ہو سب تو قریب ہو گئے، تو اس لیے یہ بھی ایک تصدیق کرتا ہے چلوں کہ کچھ دوست دھوپ میں ہوں گے، کچھ اس طرف ہوں گے جو سامنے نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، تو یہاں جتنے دوست پیر بھائی جو آئے اپنی اپنی عقیدت لے کے آئے، یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ آج 38-40 سال گزر گئے، یہ میرے حضور کی نشانیاں موجود ہیں، بھائی مہندی حسن بیٹھے، میں ابھی یاد کر رہا تھا کہ وہ ایک ارشیف کی ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے، میرا خیال ہے وہ شاید شاہ صاحب نے بنائی تھی، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمایا۔ دیکھیں یہ محبتوں کے رشتے ہیں، پیر خادم بادشاہ کی ٹیم بیٹھی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا، بھائی مہندی حسن داڑھی بالکل کالی، ٹوپی پہنی ہوئی، یہی بالکل نعت پڑھ رہے، آگے پیر خادم بادشاہ بیٹھے، پڑھنے انداز بھی نرالا تھا، سننے والے کا انداز بھی کچھ اور تھا۔ اور منیر قریشی صاحب، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بہت شدید علیل ہیں، ہاسپٹل داخل ہیں، میری ہم سب کی دعا ہے، وہ بھی میرے پیر خادم بادشاہ کے ایک تو منظور نظر تھے، بڑے قریب تھے، اور ان چند لوگوں میں شامل تھے جو مزاج شناس تھے، کبھی ان کو آج تک ڈانٹ نہیں پڑی ان سے۔ یہ بہت کم ایسے پیر بھائی ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب حضور پیر ارشاد بادشاہ کے ساتھ مزاج شناس بھی تھے، محبتوں کے سلسلے بھی تھے، اور پھر دوستی بھی تھی، ادب بھی تھا، دوستی بھی تھی۔ یہ ایک عجیب مقام ہے کہ جس میں ادب کا پہلو وہ وہی رہا، وہ کبھی پیچھے نہیں گیا، تو میرے اللہ نے پھر رتبے دیے، عزتیں دی۔ سارے دوست احباب آج تشریف لائے ہیں، قاری ایوب صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ یہ بھی میرے حضور پیر ارشاد بادشاہ پیر خادم بادشاہ کی نشانیوں میں ہے۔ یہ سارا باغ اللہ پاک ہرا بھرا رکھے، آپ سب کو توفیق دے کہ اس کو، یہ جو نسبت کے رشتے ہیں، یہ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی شورا شریف میں اکٹھے ہوئے، شیخوپورہ میں اکٹھے ہوئے، اللہ کے ولیوں کے دن رکھتے ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، در حقیقت ہم اکٹھے ہوتے ہیں میرے سرور کائنات کو یاد کرنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی یاد رکھیں، یہ درویشوں کے اور اللہ کے ولیوں کی یاد، یہ در حقیقت میرے آقا کی یاد ہے۔ ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں، درویش صوفی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو یاد ہی میرے رب دیجئے، اور اللہ کی یاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس یاد کے اندر ذکر مصطفیٰ شامل نہ ہو، اور ذکر مصطفیٰ تب مکمل ہوگا جب آل رسول کا ذکر ہو۔ محفل ہو درویشوں کی، صوفیوں کی، تو صوفیاء کی محفلیں آل رسول کے ذکر کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ لوگوں پر، میری بات سنیے، ہمیں یہ راستہ، مولوی سے ڈراندے ہی رہندے نا، میں ہنس رہا تھا ابھی کیونکہ بار بار رونی صاحب کھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ صوفیاء کے پاس جانے کا راستہ یہ رب نے آپ سکھایا کہ کل نو مولوی تانوں گھیر نہ لین، ٹھیک ہے؟ دیکھیں چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ بیان کر کے پھر ہم جمعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں سلمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے دربار لگا ہوا ہے، ملکہ سبا سے تخت چوک کے لے آنا ہے، لمبا واقعہ، میں تھوڑا سا اس کا ایک حصہ بیان کروں گا۔ تخت لانا ہے، بلقیس کا تخت آنا ہے، ملکہ پہنچنے والی ہے، دربار کے پاس پہنچ چکی ہے، دربار لگا ہوا ہے، اللہ کا نبی بیٹھا ہے،
سامنے ان کے اصحاب بیٹھے ہیں، درویش بیٹھے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہیں، دیگر مخلوقہ بھی بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں، سامنے دربار لگا ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا نبی پوچھتا بھی کون ہے تم میں سے، کون ہے آپ میں سے جو ملکہ کے پہنچن تو پہلے ادا تخت چوک کے لائے۔ اب تخت بہت بڑا تھا اور سفر بھی کوئی 1000 کلومیٹر سے زیادہ، یہاں سے کراچی کی جتنا سفر بنتا ہے۔ سوال میرا یہاں پر یہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، ٹیم بیٹھی ہے، غرونی صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ آغا صاحب میرے محترم بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے غیر اللہ سے کیوں پوچھا؟ اللہ کے نبی کو تو خود معلوم ہونا چاہیے تھا کیسے آئے گا۔ سوال اللہ کا نبی کر رہے، آگے اس کی اصحاب بیٹھے ہیں، اس کے امتی بیٹھے ہیں، اس کے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، درویش بیٹھے ہیں، اللہ دے ولی بیٹھے ہیں، اللہ کا نبی کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ کے نبی کو تو حکم کرنا چاہیے تھا، تخت قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ دوسری بات، اللہ کا نبی کوئی کام خود نہیں کرتا جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے اس پوچھنے میں میرے رب کی رضا شامل تھی کہ پوچھو، اے اللہ کے نبی پوچھو کون لے کر آئے گا؟ تو آپ نے پوچھا، ایک بڑا سارا جن دیو ہے کہ بڑا سارا جن کھڑا ہوا، انہیں کہا سرکار میں لے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لائے گا؟ انہیں کہا آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھتے جائیں ذرا، اب اصل کہانی، اصل بات ہے۔ اب آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ٹائم ہے، یہ وقت زیادہ ہے، اس تو پہلے بھی کوئی لے آئے گا۔ ایک درویش کھڑا ہوا، آصف بن برقیہ جس کا نام ہے، کھڑا ہوا، انہیں کہا حضور میں لے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا جناب آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے حکم دیا، یہ اب قرآن کریم آپ نے حکم دیا کہ چل بھئی تخت لیا، آپ نے ابھی پلکیں جھپکی نہیں، وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا تھا اور اس کے اوپر کوئی چیز تخت تو ڈگی نہیں، جیوے پیاسی اٹھے اسی طرح وہاں آپ کے قدموں میں تھا۔ جب سلمان علیہ السلام نے دیکھا تخت قدموں میں ہے، درویش نظر پائی، انہیں کیا کیویں آیا؟ انہیں کیا حاضر من فضل ربی، اولا ہی کرم ہے۔ صوفیاء درویش وہ کہنے میری کچھ نہیں، وہ دی گل۔ یہاں پر بات یہ آئی، یہاں پر اصل موضوع یہ آیا کہ آصف بن برقیہ کون تھے؟ وہ شخص تھے جو قرآن کریم کہتا اللہ کی کتاب کا علم رکھتے تھے، خاص علم رکھتے تھے، کتاب تو بھی پڑھے، کتاب میں بھی پڑھوں، کتاب یہ بھی پڑھے، پر وہ کتاب جب بابا جی چڑھائی پڑھیں گے کچھ اور منظر ہوگا۔ وہ کتاب میرے داتا گنج بخش علی حجویری پڑھے کوئی اور رنگ ہوگا، وہ کتاب میرے بابا جی چڑھائی پڑھے اور رنگ ہوگا، وہ میرے پیر خادم بادشاہ پڑھے اور رنگ ہوگا۔ گویا کتاب وہی، پڑھنے والے کی نگاہ کا کرم ہوگا۔ اب یہ تو بات یہاں تک آ گئی، تخت آ گیا، اب قیامت تک ایک بات تو طے ہو گئی، کی طے ہو گئی؟ اللہ نے ولیاں کو جا کے منگنا، یہ میرے رب دی منظوری دے تحت ہے۔ صوفیاء کے ڈیروں پر جانا، ان کے پاس جانا، یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ ویسے بھی جن جگہوں پر اللہ کی رحمت، اللہ کہتا ہے میرے محسنوں پہ میری رحمتیں ہیں، جن جگہوں پر اس کی رحمتیں ہیں وہاں پر جانے سے آپ کو بھی اس رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قیامت تک یہ بات طے ہوگی۔ دیکھیں نا، میں نے تو چھوٹا سا سوال کیا، جواب غرونی صاحب بعد میں دے دیں گے کہ غیر اللہ سے کیوں پوچھا گیا۔ غرونی صاحب ایسا جواب اسی دینا ہے۔ اور باقی درویشوں کی ٹیمیں ہیں، ابھی بات فرما رہے تھے کتابوں کی، کتابوں میں جو چیز نہیں ملتی ساری کتاباں پڑھ لو، یہ کچھ نہ ملے تو پھر کسی درویش کو اپائنٹمنٹ پہ جانا، اگر اس درویش وہ درویش ہو، شرط یہ ہے کہ درویش بھی درویش ہو۔
راڈیا نہ ہوئے، کیا لفظ استعمال کیا؟ درویش ہو، وہ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، تمہارا سینہ کشادہ ہو کے ہی اٹھو گے، اس کی نگاہ پڑے گی تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی جس کے تم متلاشی ہو۔ یہ درویشوں کا کمال ہوا کرتا۔ یہ آج کل تو ہر بندہ درویش بنیا بیٹھا ہے۔ میرے بادشاہ جی مجھے ایک بار کہتے ہیں یہ تھوڑی ٹیم ہے، کہنے پترا میں تو فقیر تھا، میں انہوں سارے پیر بنا چھڑیا، لالا دعائیاں تویز، کہتا مجھ سے عشق مصطفیٰ لینے بہت کم لوگ آئے، مجھ سے عشق مصطفیٰ لینے بہت کم لوگ آئے، جڑا آیا کو تویز دے دو جی، دعائی دے دو، کہنا میں تو فقیر تھا، مجھ سے عشق مصطفیٰ لیتے۔ یہ حقیقت بات ہے، درویش فقیر ہوا کرتے ہیں، سفی ہوندے نے رب جتھے بیٹھے اللہ دی رحمت آ جاندی ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ راضی ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھے رب کی رحمتیں وہاں آ جایا کرتی ہیں، اتنی رونقیں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، پھر جائیں گے، پر ایک بات کہتا چلوں، یہ بھی بات کر رہے تھے کتابوں کی، ادھر مولانا روم بیٹھے تالاب کے کنارے، چھوٹی سی بات کرتا چلوں، تالاب کے کنارے پرانے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھی اس طرح نکاسی نہیں ہوتی تھی، وہ تالاب بیچ میں ہی بنایا جاتا جس سے وضو کیا جاتا۔ مولانا بیٹھے پڑھا رہے ہیں، کیوں جی یوسف صاحب اسی طرح جی بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت بڑے مصنف تھے، بڑا علم تھا۔ کولوں ایک درویش آ گیا، آیا نہیں بھیجا گیا، وہ بھیجا گیا۔ یہ درویش آتے نہیں ہوتے، بھیجے جاتے ہیں۔ ایسے میرے بابا جی چرائی چوراشیو نہیں ہے، درویش کسی حکم سے آیا کرتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ وہاں پاس آئے، لمبی واقعہ چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ آئے، پوچھا، مولانا شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، کتاباں پڑھیاں نے اس طرح کافی ساریاں، پوچھا مولانا یہ کیا ہے، کتاباں اشارہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا روم نے جواب دیا، صوفی درویش یہ ہوئے جو تو نہیں جاندا، کتاباں اشارہ، انہوں نے کہا یہ ہوئے جو تو نہیں جاندا درویشا۔ وہ درویش میں ذرا گل ماڑی لگ گئی، مولانا ابھی پڑھا کر اٹھے ہیں، وہ درویش جوش چاہا، انہیں کتاباں چکیاں ساری تلاب ہی سٹ چڑی۔ اب جب تلاب میں پھینکی تو مولانا ایک دم چلا اٹھے، وہ ظالم آدمی تو نے کیا کر دیا، میری زندگی بھر کی محنت ضائع کر دی، یہ کتابیں میں نے سالوں کی ریاضت کے بعد، سالوں کی تحقیق کے بعد کتابیں لکھی، یہ کتابیں تو نے پانی میں بہا دی، تو نے یہ ظلم کیسے کر دیا۔ مولانا ابھی یہ چلا ہی رہے تھے، درویش پھر جوش آیا، تالاب دے کول کھلوتا ایک ہاتھ اندر پایا، ایک ایک کر کے کتاباں کڈی گیا، وہ کتابیں باہر نکال رہا ہے، کتابیں خشک نکل رہی۔ مولانا نے درویش کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھا کے کہنے صوفی درویش یہ کی ہے، انہوں نے کہا مولانا یہ ہوئے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو یہ بات کتابوں کی نہیں، یہ بات درویش کی نگاہ کی ہے۔ اور چونکہ اب ذکر آل رسول کا ہے، چونکہ آل رسول کی محفل ہے نا، کس کے عرس پہ آئے ہو نہ کیے، خادم حسین، بس اتنی کہنا کافی ہے، حسین کے خادم کے آج سالانہ ختم پر آئے ہو۔ تو آل رسول کے خادم تھا جس نے آل رسول کا یہ جھنڈا روشن کیا، گلی گلی میرے یہ سرکار کی اس غلام نے گلی گلی چراغ روشن کیے، راتیں جاگی دن جاگے، بڑی مشکلوں سے بڑی محنتوں سے، اس زمانے میں گھوڑیوں پہ سفر کیے، مہینوں تک گھر نہیں آیا کرتے تھے، یہ سوکھے تو نہیں رکھتے، اے سن لو پیدل کتنے لمبے سفر کیے۔ اللہ کی راہوں پر چلنا آسان نہیں ہے، اللہ آپ کو استقامت دے۔ کیونکہ ذکر ایسا ہے، ایک حدیث شریف پیش کر کے پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، راوی مولا علی ہے، سرکار نے ہاتھ پڑھا نے کہا علی گال سن لے، میری امت میں سوائے مومن کے تجھ سے محبت کر کوئی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کر نہیں سکتا۔ اور اس کا اگلا ایسا کیا ہے؟ فرمایا
سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا. اسے واسطے قید ہے یہ نمازیں، یہ جس کو میرے آقا نے منافق کہہ دیا اس کی نمازیں روزے سب گئے. سوال یہ ہے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج ایک طرف، عشق مصطفیٰ ایک طرف اور آل رسول سے عشق ایک طرف. اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تمہاری عبادات ضائع جا رہی ہے. اور جب میرے آقا نے یہ وعدہ فرما لیا، وعدہ میرے مصطفیٰ کا ہے، آقا کا وعدہ ہے، اسے واسطے قید ہے کس درویش جو بیٹھے ہوندے نے نا کسی مولوی دے کول ایک باری نعرہ حیدری لا کے ویکھو وٹ پے جائے گا، تانوں آپ ہی سمجھ لگ جائے گی کیڑی پارٹی ہے. سب کچھ کر لیں گے، جب نعرہ حیدری لگاؤ گے تانوں لگ جائے گا پتہ سرکار دا وعدہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے دوست تشریف لائے آج کی حاضری قبول فرمائے. اب کچھ آنکھیں بڑی اداس ہیں، چہرے اداس ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے، یہاں ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک رونق کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یاد ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے درویش کی موجودگی، ایک ہوتا ہے درویش کا روحانی فیض. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ ان کا کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کی روحانی موجودگی اس محفل میں آج بھی موجود ہے. بات آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ان کی روحانی موجودگی اس محفل میں بھی موجود ہے. اس لیے یہ اللہ کرے یہ محبتوں کے قافلے، یہ محبتوں کے یہ رشتے ہیں، یہ نسبتوں والی ٹیم ہے. یہ ساری نسبتیں اللہ کرے تا قیامت جاری و ساری رہے. میری اور آپ کی اللہ آج کی حاضری قبول فرمائے. ہمیں ہمیشہ نیکیوں پر اللہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آئے مقدر والے تھے جو آ گئے، اللہ پاک آپ کو آئندہ بھی ایسے آنے کی توفیق عطا فرمائے. گرمی ہے، آج کل آنا جانا آسان نہیں. چورا شریف کا پروگرام بنا رہے تھے بھائی مبین، میں نے کہا دوستوں کے لیے آسانی کریں، گرمی ہے، سفر کریں گے جائیں گے، یہاں سے آسانی ہو جائے گی. آپ کی آسانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پروگرام رکھا ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب ہم نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پیش کریں گے اور پھر دعا ہوگی. پھر اس کے بعد جس نے مجھے ملنا ہو میں حاضر ہوں، میں سب کو مل کے جاؤں گا جو ملنا چاہے.